مقبول بٹ شہید کی برسی ہر سال 11 فروری کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ مقبول بٹ ایک ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے کشمیری عوام کے حق کے خودارادیت کی جدوجہد میں نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ اپنی جان بھی قربان کی۔ ان کا شمار انقلابی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے آزادی، خود مختاری اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی جدوجہد کشمیری عوام کے لیے ایک تحریک کا باعث بنی اور وہ آج بھی کشمیر کے ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ آج مقبول بٹ شہید کے یوم شہادت کے موقع پہ ریاست بھر کی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں انہوں نے ہر پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح آج پلندری کے مقام پہ بھی مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس بات کا تجدید عہد کیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے ہم جو ہے مکمل جدوجہد کریں گے۔ اس پر میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ مقبول بٹ کے یوم شہادت کے حوالے سے کہ ہم آج کی 11 فروری کو مناسبت سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مقبول بٹ شہید کے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنے خون کے آخری قطروں تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ مقبول بٹ شہید کی زندگی جدوجہد، قربانی اور عزت نفس کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ نہ صرف آزادی کے متوالے تھے بلکہ ایک عظیم دانشور بھی تھے جن کے خیالات میں انقلابی جذبہ جھلکتا تھا۔ ان کے معروف الفاظ ہم وقت کے ساتھ چلنے والے نہیں، وقت کو اپنے ساتھ چلانے والے ہیں، آزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے عزم کی بہترین مثال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 فروری ہے اور 11 فروری کا دن ہمارے لیے ایک قومی دن ہوتا ہے۔ اس دن ہمارے قائد نے دشمن کی جیل کے اندر پھانسی کے پھندے کو چوما اور باوقار طریقے سے اپنی جان ہماری آزادی کے لیے قربان کی۔ ہم سمجھتے ہیں آج ہمارا نیشنل ڈے ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج کشمیر کے باسی دنیا کے اندر جہاں بھی موجود ہیں مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ قربانیوں کے اندر، جس طرح کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، اپنے خاندان سمیت دی، مقبول بٹ نے بھی اپنے خود بھی قربانی دی، اپنے بھائی بھی ان کے قربان ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ریاست کی آزادی کے لیے، دنیا کے اندر محکوموں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ کشمیری عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی جدوجہد کو مزید توانائی فراہم کرتے رہیں گے۔ مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر ہر سال مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں مظاہرے اور ریلیاں شامل ہیں۔ ان تقریبات میں کشمیری عوام اور سیاسی رہنما ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ مقبول بٹ کی قربانی نہ صرف کشمیری جدوجہد آزادی کا ایک روشن باب ہے بلکہ دنیا بھر کے ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ 11 فروری کشمیر کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو آزادی، قربانی اور جرأت کی لازوال کہانی بیان کرتا ہے۔ اس دن کو مقبول بٹ شہید کی برسی کے طور پر منایا جاتا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے آزادی کے سفر کو روشن کیا۔ مقبول بٹ صرف ایک انقلابی رہنما نہیں بلکہ ایک فکر، ایک عزم اور آزادی کی تحریک کا استعارہ تھے۔ آج مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی کے موقع پہ وطن دوست اتحاد کے زیر اہتمام پلندری کے اندر جس طرح سے ایک بڑی عظیم الشان ریلی اور اس کے بعد ایک بڑا اجتماع جو کہ کچہری چوک کے اندر منعقد ہوا اور یہاں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر جموں کشمیر کے لوگوں نے، بالخصوص اہلیان پلندری نے اپنے محبوب قائد کو ان کو لازوال قربانی پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا عزم کیا کہ انشاءاللہ وہ ان کے ادھورے مشن کو جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور یہاں پہ جو غیر ملکی، جو غیر ریاستی جو افواج ہیں، جو فورسز ہیں، ان کے انخلا تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کے بنیادی حقوق اور ان کے جو وسائل ہیں ان پہ حق ملکیت کے لیے اپنی جو جدوجہد ہے اس کو ہر صورت کے اندر جاری و ساری رکھیں گے۔ مقبول بٹ شہید نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ ظلم کے سامنے خاموشی خود ایک جرم ہے۔ یہ الفاظ آج بھی کشمیری عوام کے دلوں میں گونجتے ہیں اور جدوجہد کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وقت کا غلام بننے کے بجائے وقت کو قابو میں لانے کی ہمت پیدا کرو۔ نوجوان نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔
उनकी बरसी के मौका पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मुनक्कद होती हैं जहां उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जाता है, उनके हक में नारे गूंजते हैं और आज़ादी के अज़्म को दोहराया जाता है। ये दिन सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक पैगाम भी है कि जुल्म के अंधेरों को रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। मकबूल भट्ट शहीद की जद्दोजहद हमें याद दिलाती है कि जब मकसद आज़ादी हो तो कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाती। उनकी लाजवाल कुर्बानी कश्मीरी अवाम के लिए उम्मीद का चिराग है जो हमेशा रोशन रहेगा। जब उन्हें 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई तो वो निहायत जुर्रतमंदी के साथ शहादत के लिए तैयार थे। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर लाया गया तो उन्होंने किसी खौफ या नदामत का इजहार नहीं किया बल्कि इंतहाई पुरअज़्म और सर उठाकर अपनी कुर्बानी को कबूल किया। फांसी के वक्त मकबूल भट्ट के लबों पर ये अल्फाज थे कि मेरी मौत मेरी कौम की ज़िंदगी बनेगी। उनके ये तारीख़ी अल्फाज आज भी कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी के लिए मशले राह हैं। उनकी शहादत ने न सिर्फ कश्मीरी अवाम के दिलों में आज़ादी की तड़प को मज़ीद बढ़ा दिया बल्कि उन्हें एक ऐसे अजीम हीरो के तौर पर ज़िंदा रखा जिसकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।